عشق کاذب قسط نمبر 1۔ پتوں کی ریلوے اسٹیشن پر ہونے والی قتل کی واردات نے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیلا دی تھی۔ مقتول مختار حسین کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ پتوکی کا ایک معزز اور معروف کاروباری باشندہ تھا۔ پتوکی کے مین بازار میں اس کی کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی، جہاں 2 ملازم کام کرتے تھے۔ نثار حسین اور مختار کلاتھ ہاؤس سے علاقے کا ہر شخص واقف تھا۔ مختار حسین کی لاش ریلوے اسٹیشن کے ایک دور افتادہ حصے میں جھاڑیوں کے نزدیک پائی گئی تھی۔ ادھر بتی گودام سے آگے خاردار خوردہ جھاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا، جہاں دن کے وقت بھی ویرانی رہتی تھی اور رات تو بالکل ہی وہاں سناٹا چھا جاتا تھا۔ مختار حسین کو رات کی تاریکی اور خاموشی کی آڑ میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، تاہم اس کی لاش دوسرے روز صبح دریافت ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اتوار کا دن تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا شبینہ ڈیوٹی والا ASI 2 کانسٹیبلز کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا ہے، کیونکہ وہاں جھاڑیوں میں کسی کی لاش کی اطلاع ملی تھی۔ ان دنوں میں تھانے کے کوارٹر کی بجائے پتوکی ضلع قصور ہی کے ایک علاقے شمشا آباد میں رہائش پذیر تھا۔ میں روزانہ صبح 8 بجے تھانے پہنچ جاتا اور واپسی کا انحصار تھانے کی مصروفیات پر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو واپس گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 10 بھی بج جاتے تھے۔ میرے تھانے سے ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، چنانچہ کچھ ہی دیر بعد جائے واردات پر میں پہنچ گیا۔ ذہین اور مستعد ASI فلک شیر اس وقت تک جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تھا۔ میری آمد پر اس نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے مقتول کی لاش کا جائزہ لیا۔ مقتول مختار حسین چونکہ علاقے کا خاصا نمایاں شخص تھا، اس لیے فوراً ہی اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت بے داغ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ موسم کی مناسبت سے قمیض کے اوپر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں گرم موزے اور بند جوتا تھا۔ وہ ماہ جنوری کے ابتدائی ایام تھے، سردی اپنے جوبن پر تھی۔ مختار حسین کی موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی شدید ترین چوٹ تھی۔ ضرب کسی ٹھوس آہنی شے سے لگائی گئی تھی، جس نے سر کے عقبی حصے کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ میں نے مجروح کھوپڑی کے گھائل مقام کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کم از کم 10-12 گھنٹے قبل قاتل دستے ستم نے وہ قیامت ڈھائی تھی۔ گویا مختار حسین کو گزشتہ رات کے پہلے پہر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ لاش پوری رات سخت سردی میں پڑی رہنے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی۔ جائے وقوع اور مقتول کی لاش کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں ASI کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فلک شیر، اس اندوہناک واقعے کی اطلاع کس نے تھانے پہنچائی تھی؟ ایک کلی نے جناب ASI نے بتایا، خدا بخش نام ہے اس کا۔ اپنی بات ختم کر کے ASI متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت 40-42 سال کی عمر کا ایک شخص آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں ادھر ہوں جناب۔ مذکورہ شخص نے ریلوے کلیوں کا مخصوص پہناوا زیب تن کر رکھا تھا۔ ASI نے اسے مخاطب کرتے ہوئے بتایا، ملک صاحب یہ خدا بخش ہیں۔ میرے سوالات کے جواب میں خدا بخش نے جو تفصیل بتائی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ کلی خدا بخش اس صبح ٹہلتے ہوئے بتی گودام سے خاصا آگے نکل گیا تھا۔ پھر جب وہ خاردار جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اچانک اس کی نظر مقتول مختار حسین کی لاش پر پڑی۔ وہ وہاں سے بھاگا، واپس ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ میں پہنچا اور ٹکٹ بابو کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ چند لمحے بعد تمام عملے کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ ٹکٹ بابو، بشیر احمد اور عملے کے بیشتر افراد مختار حسین کو جانتے تھے، اس لیے ریلوے ہی کے ایک ملازم کو مختار حسین کے گھر دوڑایا گیا اور خدا بخش تھانے چلا آیا تھا، تاہم مقتول کے گھر سے ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے خدا بخش سے پوچھا، تم کتنے بجے ان جھاڑیوں کی طرف آئے تھے؟ میرا مطلب ہے تم نے لاش کو کب دیکھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح کے 7 بجے تھے، خدا بخش نے جواب دیا۔ کیا تم لاش کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے؟ جی ہاں، میں رانا صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون رانا صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، یہی جناب جن کی لاش پڑی ہے۔ وہ جھاڑیوں کے قریب پڑی مقتول کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان کا پورا نام رانا مختار حسین ہے، لوگ انہیں عام طور پر رانا صاحب ہی کہتے ہیں۔ میں خدا بخش سے پوچھ تاچھ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت مقتول کا بڑا بیٹا افتخار حسین وہاں پہنچ گیا۔ اس دوران میں نے مقتول کی لاش کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا تھا۔ افتخار حسین کی آمد پر میں نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ وہ کافی دیر تک اپنے مقتول باپ کا جائزہ لیتا رہا، پھر جذباتی لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، بڑے رانا صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہمیں بھی قاتل کی تلاش ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔
آپ لوگوں کا تعاون ہی مجھے قاتل تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ہم بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ پھر پوچھا، تمہارے خیال میں تمہارے باپ کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، افتخار حسین روحان سے لہجے میں بولا۔ پورے علاقے میں ان کی بہت عزت تھی، آج تک ابا جی کا کسی سے معمولی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بہرحال یہ کسی دوست کا کام تو نہیں لگتا افتخار حسین۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے تشفی آمیز لہجے میں کہا، برخوردار، میں ابھی تم سے تفصیلی بات کرتا ہوں، پہلے ذرا موقع کی ضروری کارروائی نپٹا لوں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، حیران نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کی مکمل جامہ تلاشی لی۔ کوٹ کی جیبوں میں سے عام استعمال مثلاً وہاں رومال، کنگھی اور خوشبو کی شیشی کے علاوہ 200 روپے کی رقم برآمد ہوئی۔ قمیض کی سامنے والی جیب میں سے ریلوے کا ایک ٹکٹ بھی ملا تھا، جو پتوکی سے لاہور تک کا ٹکٹ تھا۔ ٹکٹ پر گزشتہ روز کی تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ چند ایسے کاغذات تھے جن کی نوعیت سراسر کاروباری تھی، اس لیے یہاں ان کا ذکر ضروری نہیں۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے لگ بھگ 45 سال قائم کیا تھا۔ وہ ایک صحت مند اور خوشحال انسان تھا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا افتخار حسین کے علاوہ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، 15 سالہ سلمیٰ اور 13 سالہ ناہید۔ مقتول کی بیوی کا نام رابعہ بیگم تھا، جو مقتول سے عمر میں صرف 5 سال چھوٹی تھی۔ افتخار حسین کی عمر 20 اور 21 سال کے درمیان تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، تاہم وہ اپنی وضاحت اور بول چال سے سیدھا سادہ سا شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے وقوعہ کی نہایت ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد مقتول مختار حسین کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی، تاہم اس موقع پر افتخار حسین نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تھانے دار صاحب، آپ ابا جی کی لاش میرے حوالے کر دیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں ان کی چیڑ پھاڑ نہیں ہونے دوں گا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم مجھے قانون کے تقاضے پورے کرنے سے نہیں روک سکتے، یہ سب کچھ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ میں جلد از جلد تمہارے باپ کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد افتخار حسین نے زیادہ جرأت نہیں کی۔ میں نے اپنے اہم کام سر انجام دینے کے بعد افتخار حسین سے کہا، میں تم سے اور تمہاری والدہ سے تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تم دونوں کے بیانات کے لیے میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولا، میرے ساتھ گھر چلیں؟ ہاں، یہی مناسب رہے گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اس نے بتایا، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تمہارے گھر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ اس سے پہلے میں ریلوے کے ٹکٹ بابو سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دونوں چلتے ہوئے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے تک آ گئے۔ اسٹیشن ماسٹر اس وقت اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، تاہم اس کے اسسٹنٹ نے میری فرمائش پر ٹکٹ بابو بشیر احمد کو وہیں بلا لیا۔ بشیر احمد عام سی صورت والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی عمر 30 اور 32 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، بشیر احمد، تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ صبح 7 سے رات 7 بجے تک جناب۔ قلی خدا بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ لاش کی دریافت کے بعد اس نے سب سے پہلے بشیر احمد کو اس بارے میں بتایا تھا۔ خدا بخش کے بیان کے مطابق اس نے صبح 7 بجے خاردار جھاڑیوں میں مقتول کی لاش دیکھی تھی۔ اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ بابو سے سوال کیا، بشیر احمد، مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا بخش نے سب سے پہلے تمہیں لاش کی اطلاع دی تھی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولا، کوئی خاص وجہ نہیں ہے جناب، بس یہ ایک اتفاق ہی تھا۔ وہ بتی گودام کی جانب سے دوڑتا ہوا عمارت کی طرف آ رہا تھا۔ میں اس وقت پلیٹ فارم کے جنگلے کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ خدا بخش نے سب سے پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تم پلیٹ فارم کے جنگلے کے قریب کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم ٹکٹ بابو ہو، تمہیں تو ٹکٹ گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میرے فرائض کا تقاضا تو یہی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران میں ہمہ وقت ٹکٹ گھر کے اندر موجود مجھے رہنا چاہیے، تاہم پتوکی جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر صرف ٹرین کی آمد و روانگی کے وقت ہی کچھ رونق اور مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے ٹکٹ کلرک اکثر اپنے کمرے سے باہر ہی نظر آتا ہے، کبھی پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرتے ہوئے اور کبھی دوسرے افراد سے گپ شپ کرتے ہوئے۔ پھر آج صبح تو میرے ٹکٹ گھر سے باہر کھڑے ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ آخری جملہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، اس وقت 7 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے اور میری ڈیوٹی ٹھیک 7 بجے شروع ہوتی ہے۔ خدا بخش نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے لگ بھگ 7 بجے مقتول مختار حسین کی لاش کو دیکھا تھا۔ تمہارے بیان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب لاش کا نظارہ کیا اس وقت 7 بجنے میں 5-6 منٹ باقی ہوں گے۔
وہ بولا آپ کا اندازہ درست ہے۔ خدا بخش نے جب مجھے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس وقت تقریباً 7 بجنے ہی والے تھے۔ پھر ہم سب لوگ جائے وقوع کی جانب دوڑ پڑے تھے اور تم نے پہلی نظر میں ہی مقتول کو پہچان لیا تھا۔ ظاہر ہے، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ایک میں ہی کیا، سب نے مختار حسین کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس علاقے کی خاصی معروف شخصیت ہیں۔ میں نے زاویہ ذرا سوال کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بشیر احمد، تم رات 7 بجے واضح رہے کہ جنوری کی ابتدائی تاریخوں میں وسطی پنجاب میں 5 سوا 5 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، لہذا 7 بجے کا وقت ہی رات میں شمار ہوگا۔ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلے جاتے ہو، تمہاری جگہ کون ڈیوٹی سنبھالتا ہے؟ رات والا ٹکٹ بابو عبدالخالق، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ ٹکٹ نکال لیا جو مقتول کی جامع تلاشی سے میرے ہاتھ چڑھا تھا۔ میں نے مذکورہ ٹکٹ بابو بشیر احمد کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ٹکٹ کل کی تاریخ میں اسی ریلوے اسٹیشن سے جاری کیا گیا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے یا عبدالخالق کے ہاتھوں کا؟ وہ ٹکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ ٹکٹ میرے ہی ہاتھوں جاری ہوا تھا، میں اپنی تحریر کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بلکہ مجھے تو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ ٹکٹ مقتول مختار حسین کے لیے بنایا تھا۔ وہ لاہور جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ ٹکٹ کے ایک مخصوص حصے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، یہاں پتوکی تا لاہور لکھا ہوا ہے۔ میں یہ تمام اندراجات اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بشیر احمد، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے کل کتنے بجے مقتول کو یہ ٹکٹ دیا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے جناب، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ میرا خیال ہے 5:45 یا 6 بجے کا وقت ہوگا جب مقتول مختار حسین نے مجھ سے ایک ٹکٹ طلب کیا۔ وہ لاہور جانا چاہتا تھا۔ کراچی سے آنے والی ایک ٹرین 6:30 بجے پتوکی پہنچتی ہے۔ مقتول اسی ٹرین سے لاہور جانا چاہتا تھا۔ میں نے رانا صاحب کو سلام کیا، ٹکٹ کی رقم کی وصول کی اور ٹکٹ بنا کر ان کی جانب بڑھا دیا۔ مجھے یہ تمام باتیں اچھی طرح یاد ہیں۔ ابھی کل رات ہی کی تو بات ہے۔ اس کا تفصیلی جواب سننے کے بعد میں نے سوال کیا، کیا مقتول اس وقت اکیلا ہی تھا؟ بالکل اکیلا تھا جناب، وہ قطعیت سے بولا، اسی لیے تو اس نے صرف ایک ہی ٹکٹ لیا تھا۔ میں نے کہا، تم میرا مطلب نہیں سمجھے بشیر احمد؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا مقتول حسین بالکل تنہا اسٹیشن پر پہنچا تھا یا اسے کوئی چھوڑنے بھی آیا تھا؟ میں نے اس سوال ایک اہم امکان کے پیش نظر کیا تھا۔ اگر گزشتہ شب مقتول کے ساتھ کسی اور شخص کی موجودگی ثابت ہو جاتی تو قاتل کی تلاش میرے لیے قدرے آسان ہو جاتی، لیکن ٹکٹ بابو کے جواب نے یہ امکان بھی معدوم کر دیا۔ جناب، میں نے رانا صاحب کے ہمراہ کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا تھا، اس نے سوتے ہوئے بتایا۔ ہاں، اگر کوئی ذرا ہٹ کر کھڑا ہو تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا، بشیر احمد، کراچی سے آنے والی وہ ٹرین کہاں تک جاتی ہے؟ راولپنڈی تک جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا مذکورہ ٹرین گزشتہ رات مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا، ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ تھی جناب۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ٹرین 7 بجے پلیٹ فارم پر پہنچی تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی۔ بشیر احمد نے جلدی سے کہا، بالکل 7 بجے تھانے دار صاحب۔ بشیر احمد، میں نے ٹکٹ بابو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم سے ٹکٹ خریدنے اور ٹرین کی آمد کے درمیانی وقفے میں تم نے مقتول کی کوئی جھلک دیکھی تھی؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، جناب، میری کھڑکی سے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا۔ میرا مطلب ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر نہیں آتا، اس لیے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے مقتول کو ٹکٹ دینے کے بعد پھر زندہ حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ علاوہ ازیں ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے بھی میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت میری پوری توجہ عبدالخالق کی تھی جسے میں چارج دے رہا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، بشیر احمد، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے مقتول کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ یہ سوال میں نے خاص طور پر اس لیے بھی کیا تھا کہ جائے وقوع پر مجھے سامان نام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ بشیر احمد کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے مقتول رانا مختار حسین کے پاس ایک قیمتی بریف کیس بھی دیکھا تھا۔ بریف کیس؟ میں نے بے اختیار دہرایا۔ جی ہاں، بریف کیس۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور یہ بات مجھے اس لیے بھی یاد رہے گی کہ جب رانا صاحب میری کھڑکی کے سامنے کھڑے ٹکٹ بنوا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ سیاہ بریف کیس کھڑکی کے آگے بنے ہوئے سنگی شیلف پر رکھ دیا تھا۔ یہ انکشاف خاصا اہم تھا کیونکہ مقتول مختار حسین کی لاش کے نزدیک مجھے بریف کیس نامی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، کہیں خدا بخش کلی نے تو وہ بریف کیس کہیں اڑا لیا تھا۔ خدا بخش شکل و صورت سے جرائم پیشہ نہیں دکھائی دیتا تھا، تاہم قتل کی ایک سنگین واردات میں اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آیا
تو افتخار حسین کو میں نے باہر ہی رکنے کی ہدایت کی تھی۔ بریف کیس کی تصدیق کے لیے میں نے مقتول کے بیٹے کو کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، افتخار حسین تمہارے باپ کے پاس کوئی بریف کیس بھی تھا؟ وہ چونک اٹھا اور اس بات میں سارے لاتے بولا، بالکل تھا جناب۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، پتہ نہیں اس طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا، وہ بریف کیس تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس بریف کیس میں تو ایک بھاری رقم موجود تھی۔ بھاری رقم؟ اب میری چونکنے کی باری تھی۔ کتنی رقم تھی اس سیاہ بریف کیس میں؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں بالکل درست رقم تو نہیں بتا سکتا، تاہم وہ ہزاروں روپے میں تھے جو انہوں نے اپنے لاہور والے بھائی یعنی میرے تایا کو دینے تھے۔ اس زمانے کے ہزاروں روپے آج کل لاکھوں میں بنتے ہیں۔ افتخار حسین کے انکشاف نے مجھے قدرے مختلف خطوط پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مقتول کے پاس بریف کیس میں ایک بڑی بھاری رقم موجود تھی اور قتل کے بعد اس کی لاش کے پاس سے وہ بریف کیس نہیں ملا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں سوچا جا سکتا تھا کہ مقتول مختار حسین کو رقم کی خاطر قتل کیا گیا تھا اور قاتل بریف کیس حاصل کر کے غائب ہو گیا تھا۔ اس تھیوری سے ایک اہم بات یہ بھی سامنے آتی تھی کہ قاتل اس راز سے واقف تھا کہ مقتول کے بریف کیس میں ایک بھاری رقم موجود تھی اور وہ اس بریف کیس کے ساتھ بذریعہ ٹرین لاہور جانے والا تھا۔ گویا قاتل مقتول کے معلومات اور پروگرام سے بخوبی آگاہ تھا۔ ان خطوط پر سوچتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ قاتل مقتول کا کوئی قریبی شخص تھا۔ میں نے افتخار حسین سے پوچھا، برخوردار، تمہارے باپ کے لاہور جانے کے والے پروگرام سے کتنے لوگ آگاہ تھے؟ وہ سوتے بولا، میں، ماں جی، میری چھوٹی بہنیں اور مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ابا جی نے کسی سے ذکر کیا ہو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، میری معلومات کے مطابق تم کاروبار میں اپنے مقتول باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، اس کے علاوہ تمہاری دکان میں 2 ملازم بھی کام کرتے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات درست ہیں۔ میں نے پوچھا، مختار کلاتھ ہاؤس میں کام کرنے والے ملازموں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام منظور احمد ہے، افتخار حسین نے بتایا، اور دوسرا ناظم علی۔ وہ کتنے عرصے سے تمہاری دکان پر کام کر رہے ہیں؟ 5 اور 8 سال سے، افتخار حسین نے جواب دیا۔ پھر خود ہی وضاحت کر دی، منظور کو وہاں کام کرتے ہوئے 5 سال ہوئے ہیں اور ناظم 8 سال سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں پرانے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر یہ بات انہیں ضرور معلوم ہوگی کہ مقتول مختار حسین گزشتہ رات لاہور جانے والا تھا۔ اس بات کے 100% امکانات ہیں، افتخار نے بتایا۔ کل دن کے وقت ملازموں کی موجودگی میں اس سلسلے میں میری ابا جی سے بات ہوئی تھی۔ اس وقت ابا جی نے مجھے اپنے پروگرام کے بارے میں تفصیلاً بتایا تھا۔ انہیں اتوار کا پورا دن یعنی آج کا دن لاہور میں گزار کر کل واپس پتوں کی آنا تھا۔ بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے افتخار کی آواز بھرا گئی۔ باپ کی نامعلوم موت نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر شکستگی تھی۔ چند لمحات تک میں نے اس کے سنبھلنے کا انتظار کیا، پھر پوچھا، افتخار ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہارے دونوں ملازم یہ بات جانتے تھے کہ مختار حسین ایک بڑی رقم اپنے ساتھ لے کر لاہور جا رہا تھا؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جناب، وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ جس انداز سے سوچ رہے ہیں وہ امکانات نہیں ہیں۔ منظور اور ناظم ہمارے برسوں کے آزمائے ہوئے ہیں، ہم ان پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے ایسی گری ہوئی حرکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں بریف کیس والی رقم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم باپ بیٹے کے درمیان اس حوالے سے ان کے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی شام میں گھر آ کر ماں کی زبانی اس رقم کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ میں نے کہا، افتخار حسین، ہم کسی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو بعض اوقات ان افراد پر بھی شک پڑتا ہے جن کا موجودہ کیس سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے فرض کا تقاضا ہے۔ بہرحال، کیا منظور اور ناظم سے میں اس وقت مل سکتا ہوں؟ اس وقت تو ممکن نہیں، افتخار نے جلدی سے کہا۔ میرا مطلب تھا تمہاری دکان پر جا کر۔ آج دکان بند ہے، افتخار نے بتایا، اتوار کے روز ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے اور وہ دونوں بھی پتوکی سے ذرا ہٹ کر رہتے ہیں۔ وہ کل صبح ہی دکان پر پہنچیں گے۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی رہائش کہاں ہے؟ منظور احمد تو کوٹ سردار میں رہتا ہے، افتخار نے جواب دیا، اور ناظم علی چونیا کا رہنے والا ہے۔